بزنس کمیونٹی کی کنسرنس کیا ہیں اور اس کا نقصان کتنا ہوا پاکستان کو؟ پولیٹکس اور بزنس کو ہمیشہ سیپریٹ رکھنا چاہیے. حل کرنے کے لیے پاکستان نے کتنا سنجیدگی سے اپنا رول پلے کیا ہے؟ جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے قندھار کی، وہ چاہتی ہے کہ پاکستان سے تعلقات بہتر ہوں. ٹی ٹی پی رائٹ ناؤ از ناٹ اے تھریٹ ٹو افغان طالبان، اٹس اے تھریٹ ٹو پاکستان. ہیبت اللہ خونزادہ صاحب کو حقانی گروپ سے کتنا خطرہ ہے؟ انڈیا تو شرارت کے طور پہ یوز کرے گا. ریلیٹس ڈپلومیسی کامیاب رہی؟ دیکھیے اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا نا. کیا گنجائش نکل سکتی ہے ڈائیلاگ کی؟ اس میں آتا ہے رول پھر اگین ٹریک ٹو ایکٹرز. آلٹرنیٹ روٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یہی چائنا اور ایران والے. سچویشن آگے آپ کیا فورسی کر رہے ہیں ان دی نیکسٹ کمنگ 2 to 3 months؟ افغانستان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے بغیر گزارا نہیں ہے. ماڈل آف چائناز ڈیولپمنٹ کتنا امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے وہ پاکستان میں؟ وہ یہ ہے کہ دے ہیو انویسٹڈ ہیویلی ان R&D. واٹس دا پرفیکٹ ماڈل فار پاکستان اینڈ پاکستان اکانومی؟ ہمارے جو سیکورٹی پیرامیٹرز ہیں وہ بالکل لنکڈ ہے ہماری پالیٹکس کے ساتھ. دا کرنٹ پولیٹیکل بریڈ آف پاکستان. پالیٹکس ایک طرح کا آپ نے دیکھا ایک فیملی بزنس بن گیا. اس وقت کیا سچویشن ہے کشمیر کی؟ لیکن 3 روپے بجلی ریئلسٹک نہیں ہے. پاکستان گورنمنٹ نے نا ایک بلوڈ چائلڈ کی طرح آزاد کشمیر کو پروٹیکٹ کیا ہے. پرو پاکستانی ہے، ہمارا کوئی کسی ادارے سے تکرار نہیں ہے، ہم ایک حل چاہتے ہیں مسئلے کا. کوئی بھی ود ان پاکستان کوئی تحریک اٹھنے کی کوشش کرتا ہے ہم لوگوں نے اس کو کچلنا ہے. ریاست کو تو اپنی ریٹ قائم کرنی ہے. کیا لگ رہا ہے کون جیتے گا الیکشن؟ جس کی فیڈرل میں گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی وہاں پہ بھی گورنمنٹ ہوتی ہے. اسپیس سب کو ملے گی لیکن ملک سے بڑا کوئی نہیں. السلام علیکم جنید بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا کرم، بالکل خیریت سے. آپ سنائیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ہم دونوں تو چائنا کے ساتھی ہیں. وہی اسی لیے آپ کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ ہے، میرے پہ بھی ہے. ہاں جی بالکل. سفر نامہ ہمیں یاد آ رہا ہے. ہمیں لکھنا چاہیے لیکن وہ گزر سے بات لکھیں گے اس پر انشاءاللہ. بتائیں کیا چل رہا ہے زندگی میں آج کل؟ بس جی فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می. اور جو ہمارا کام ہے ریجن کے انالیسز، کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے ایک تھنک ٹینک کا حصہ ہوں CRSS کا، تو ہمارا زیادہ فوکس جو ہے وہ ریجنل سچویشن پہ، پیس اینڈ سیکورٹی پلس ٹریڈ اینڈ اکنامک کنیکٹیویٹی. تو بس وہ کام اپنا جاری رکھا ہوا ہے اور بس پھر آج آپ سے ملاقات کے لیے آ گئے. نہیں زبردست. تو مطلب آپ کے اس وقت آپ جیسے لوگ جو ہیں ان کی ریلیونس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگ افغانستان کے ساتھ پاکستان کا ایشو دیکھ رہے ہیں. جنگ یا آپریشن اگر پاکستانیوں کی زبان میں کہیں تو آپریشن چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹریڈ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے رکی ہوئی ہے. اسی طرح دوسری طرف اگر ہم مڈل ایسٹ والی سائڈ پہ دیکھیں وہاں بھی ایشوز چل رہے ہیں. وٹ آئی ووڈ لائک ٹو نو از کہ جو آپریشن چل رہا ہے اس کو تقریباً 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. بالکل. بزنس کمیونٹی کے ساتھ آپ چونکہ ڈیل کرتے ہیں اینڈ یور تھنک ٹینک CRSS ہیز پلیڈ اے ویری پازیٹیو رول ان کنیکٹنگ بزنس کمیونٹی ود دا اسٹیک ہولڈرز آف پاکستان ایز ویل ایز دا افغان لیڈرشپ. بزنس کمیونٹی کی کنسرنس کیا ہیں اور اس کا نقصان کتنا ہوا پاکستان کو؟ بالکل. اچھا مہارج، اگر آپ کنونشنلی اس کو گلوبل اس کو پیرامیٹر میں دیکھا جائے نا، تو میں خود اس چیز کا بڑا ایڈوکیٹ ہوں کہ جی پولیٹکس اور بزنس کو ہمیشہ سیپریٹ رکھنا چاہیے. آپ اگر گلوبل مثالیں دیکھ لیں، چین امریکہ کی دیکھ لیں، ان کے پولیٹیکلی اکثر اختلافات رہتے ہیں لیکن ٹریڈ کو انہوں نے بالکل سیگریگیٹ کیا ہوا ہے. انڈیا چائنا اس کی بہت بڑی مثال ہے. لیکن فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی جو پاکستان کا پریزنٹ ود افغانستان، اس میں سیکیورٹی ایک طرح کا پری ریکوزٹ بن جاتا ہے. پاکستان نے بڑے اسپیشلی آفٹر 2021 جیسا کہ آپ نے کہا، ہم تو بڑا انگیج کر رہے ہیں ود ٹریڈرز. اور ٹریڈ میں سمجھتا ہوں اکنامک کنیکٹیویٹی اور سافٹ ڈپلومیسی کا سب سے بڑا ٹول ہے. لیکن پچھلے جو 7-8 ماہ سے، اکتوبر سے یہ بارڈر ہمارا بند ہے، جو سچویشن بنی اس میں جو اگر آپ گورنمنٹ کے اسٹیک ہولڈر سے انگیج کریں تو ان کے کنسرنز بھی آپ کو ویلڈ لگتے ہیں. لیکن جب آپ ٹریڈرز کی آپ بیتی سنتے ہیں، کیونکہ ہماری یہ ٹریڈ صرف پاکستان افغانستان تک محدود نہیں ہے، اس نے آگے جانا ہے سینٹرل ایشیا تک. اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان سب سے میجر ایکسپورٹر تھا افغانستان کے لیے. افغانستان سب سے زیادہ ہم سے امپورٹ کرتا ہے. سیم جو آپ کے سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں وہ لینڈ لاکڈ ہیں، تو سمندر آپ کے پاس گوادر ہے، آپ کے پاس کراچی ہے، تو جو اپرچونٹی ہے وہ تو بہت ہی ویسٹ ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو سیکیورٹی سچویشن بن گئی، تو اس میں جب ہم انگیج کرتے ہیں اپنے سیکیورٹی انسٹیٹیوشن سے، تو جو وہ ڈیٹا ہمیں دکھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بارڈر کی وجہ سے جو نقصانات پاکستان کو ہو رہے ہیں وہ ٹریڈز کی کانٹیکسٹ میں زیادہ ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم نے پاکستان کے اس سچویشن کو دیکھنا ہے. لیکن پھر اگین جو ہمارے جیسے لوگوں کا رول آتا ہے وہ اس کو میڈیٹ کرنا ہے. ہم اس چیز کا ایڈوکیسی نہیں کر سکتے کہ بارڈر ٹوٹلی کلوزڈ ہو، تاکہ وہ آپ والی بات ٹریڈرز جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، بزنس کمیونٹی کیا پاکستان اکنامکلی سفر کر رہا ہے. ان دا مین ٹائم ہم سیکورٹی کو بھی اگنور نہیں کر سکتے. تو کچھ ایسی درمیانی راستہ نکالنا چاہیے جس میں ہم جیسے لوگوں کا رول پھر آتا ہے کہ اس کو میڈیٹ کریں. کیونکہ افغانستان بھی بہت سفر، آل دو وہ اگر مانتے نہیں ہیں اوپنلی، بٹ ان کا بھی ڈپینڈنسی صرف پاکستان پہ ہی تھی. ایئر لفٹ وہ دنیا میں جہاں مرضی سے کرا لیں، ری راؤٹنگ جہاں مرضی سے کرا لیں، لیکن وہ ایک نیچرل روٹ ہی نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں ان دونوں چیزوں کو میڈیٹ کرنا ہے، اور وہ اس کا حل صرف ڈائلاگ ہے.
تو میں تو یہی کہوں گا کہ جتنا ہم ڈائلاگ پہ فوکس کر سکیں تو ٹریڈرز کو بھی فائدہ ہے اور سیکورٹی سچویشن بھی بہتر اسی طرح ہو سکتی ہے. رائٹ. ابھی ڈائلاگ تو پاکستان پچھلے جب سے افغان گورنمنٹ آئی ہے, افغان رجیم آئی ہے طالبان کی, تب سے پاکستان ڈائلاگ کی کوشش کر رہا ہے, اس سے پہلے بھی کر رہا تھا. یو بینگ اے سیکورٹی اینالسٹ, وٹ ڈو یو تھنک کہ جو کنسرنز ہیں ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اور گورنمنٹ کی افغانستان ریلیٹڈ, وہ ایکچولی کیا ہیں, اور اس کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے کتنا سنجیدگی سے اپنا رول پلے کیا ہے, کیونکہ آپریشن تو ہمیشہ کا آخری ریزورٹ ہی ہوتا ہے. تو کیا سچویشن کیا ہے, وہ کیا سوچتے ہیں اس وقت؟ دیکھیں اس میں تو میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, جیسے کہ ہم نے پری 2021 بھی کام کیا اور پوسٹ 2021 بھی ہم دیکھ رہے ہیں. پاکستان نے پوسٹ 2021 جتنی افغانستان کو سپورٹ دی ہے پورے ریجن میں, اس سے پہلے جب اشرف غنی صاحب کا دور تھا آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا افغانستان کا بڑا ایک لوی ڈوی ریلیشن شپ تھا, اگر ہم اوپن ٹرمز میں کہیں. جتنا ان کا یوتھ تھا, ایون اسکالرشپس وہ پاکستان میں بھی آتے تھے, لیکن ان کی ٹل ٹیک ٹورڈز انڈیا تھی. جیسے ہی یہ طالبان کی گورنمنٹ آئی تو انڈیا نے ان کے ساتھ سارے کنیکشنز بند کر دی. ایون جو بچے ادھر پڑھ رہے تھے ان کو درمیان میں ہی انہوں نے واپس ایکسپیل کر کے بھیج دیا. بٹ پاکستان نے کوئی بارڈر بند ہے, مجھے آج بھی یاد ہے ہماری ایویکویشن فلائٹس وہاں سے چلتی تھی. انفیکٹ ان کے اسپیکر صاحب جو تھے وہ اسی فلائٹ پہ بیٹھ کے اسلام آباد آئے 2021 میں, جو پچھلی اسمبلی کے تھے. تو پاکستان نے تو اپنی طرف سے پھر ٹل ٹوڈے یعنی آج سے کوئی 3-4 اکتوبر تک ہم فریکوینٹ ویزاز دے رہے تھے, ہم نے اس کو آن لائن کر دیا. تو پاکستان نے بڑا سپورٹ کیا. ہاں ہمارا جو ایک کنسرن جیسے آپ نے کہا, اور وہ کنسرن کیسے آیا میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ ہم جب سیکورٹی انالیسس کرتے ہیں تو جتنی بھی ہماری ایکسٹریمزم بڑھ رہی تھی اسپیشلی بلوچستان اور کے پی میں, جب ہماری سیکورٹی ایجنسیز ان کو انالائز کرتے تھے ان کے تانے بانے جا کے ملتے تھے افغانستان سے, چاہے وہ اگر سوسائڈ بامبر ہے تو وہ نیشنل ہوتا تھا افغان کا, یا اس کی پلاننگ, اور کوئی ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن نہیں, جتنی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے, چاہے آپ ٹی ٹی پی کا کہہ لیں, بی ایل اے کا کہہ لیں, آئی ایس کے پی کا کہہ لیں, ان کی پریزنس وہاں سے پائی جاتی تھی. تو پاکستان نے بڑی آرام سے سنجیدگی سے یہ کنسرنز ان کے آگے رکھے کہ دیکھیں بینگ اے بردرلی مسلم نیبرہڈ کنٹری ہم آپ کی اتنی سپورٹ کر رہے ہیں, ہم آپ کو ٹریڈ میں سپورٹ کر رہے ہیں, جب ویسٹ آپ کے خلاف ہے اور آپ کے پڑوسی آپ کے خلاف ہیں, تو ہمارا ایک کنسرن ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اس بیک اینڈ فورتھ ڈائلاگز میں ہم لوگ جیسے لوگوں نے بھی کوشش کی, گورنمنٹ نے کوشش کی, لیکن آنیسٹلی جو تھوڑے سے مایوسی مجھے نظر آئی طالبان کی طرف سے, وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ٹالم ٹول والی سچویشن تھی. وہ لائک اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے. وجہ کیا ہے افغانستان میں, کیا پرابلم ہے اس وقت؟ کیونکہ ہم لوگوں کو تو یہ نیریٹو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہی بیچا جا رہا تھا جب ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں دا پرابلم وتھ پاکستان از دیٹ دیر از نو ون سینٹر پوائنٹ آف پاور. ان افغانستان دیر از ون لیڈر, جو اوپر سے ایک بات ہوتی ہے تو وہ نیچے تک امپلیمنٹ ہوتی ہے, وہ اب ہمیں نظر نہیں آ رہا. پرابلم کیا ہے افغانستان میں؟ افغانستان جو وجہ جو میرے پرسنل انالیسس ہے جن کو میں اپنی پرسنل بیسس پہ کہہ سکتا ہوں, افغانستان میں افغان طالبان اور ان کی گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی یہاں ایگزسٹ کرتی ہے, یہ ایشو ہے. بٹ آئی تھنک سو کیونکہ ایک تو وہ انہی کے اندر کے لوگ ہیں, انہی کے لیے انہوں نے پرانے افغان جہاد میں ان کی سپورٹ کی ہے, پری 2021 وہ ان کے رینکس میں تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کہیں اپنی ایک کوئی بغاوت ٹائپ نہ اٹھ جائے کہ ہم اپنے لوگوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. سو ایز لانگ ہے, جس طرح جب افغان طالبان جب پاور میں آئے تو آئی ایس کے پی نے بڑا سار اٹھایا وہاں پہ, آئی ایس نے, لیکن انہوں نے اس کو بڑا اچھا کرٹیل کر لیا, ننگرہار تک وہ پہنچ آئے, انہوں نے روک لیا. کیونکہ دیور تھریٹ ٹو افغان طالبان. ٹی ٹی پی رائٹ ناؤ از ناٹ اے تھریٹ ٹو افغان طالبان, اٹس اے تھریٹ ٹو پاکستان. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ چاہ نہیں رہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ناراض کریں. نہیں تو جو ٹی ٹی پی ہے اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ افغان طالبان کا تختہ پلٹ کر دے. نہیں تختہ نہیں پلٹ سکتی. تو پھر کیا پرابلم ہے اگر تختہ پلٹ نہیں ہے؟ اگر ایک وہ پختون کلچر کو دیکھیں, وہ ایک ان کے اندر ایک تھوڑا سا یہ ہے کہ جی ہمارے مشکل وقت میں ہمارے بھائی رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے. پلس پھر فاٹا میں جو افغان طالبان پری جب ان کا آنا جانا تھا, جو ایکس فاٹا ہمارا ہے, ادھر ان کی بیسز تھے. تو ان کو یہ ڈر ہے کہ کل کو کہیں اگر ہم کولیپس کرتے ہیں افغانستان میں تو ہمارا جو ریسکیو کا وہ ایریا ہے اس پہ اثر نہ انداز نہ ہو جائے. پلس جو وہی اگین کہ جی پرانے وقتوں کے یہ ہمارے ساتھی ہیں تو ابھی ہم ان پہ کریک ڈاؤن کریں. اچھا اس میں جو آپ نے یونٹی والی بات کی نا, جو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے قندھار کی, وہ چاہتی ہے کہ پاکستان سے تعلقات بہتر ہوں اور اس چیز کو کرٹیل کیا جائے. بٹ اگین جو پھر مڈل رینک یا مڈ لیول آپ کہہ لیں جو کابل کی, وہ تھوڑے ریزسٹنٹ ہیں, اس میں کچھ فیکشنز ہیں جو ریزسٹنٹ ہیں. تو اس وجہ سے وہ, اور اوپر سے افغانستان آپ کو پتہ ہے آنیسٹلی اتنا ان کے پاس سسٹمیٹک اپروچ نہیں ہے کہ وہ ٹارگیٹڈ آپریشن کر کے نکال لیں کہ یہ ٹی ٹی پی کا ہے, یہ افغان طالبان ہے. تو شاید ان کے پاس تھوڑی سی ریسورسز کی بھی کمی ہے, اس وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے. If you could explain the political hierarchy of Afghanistan,
اس وقت کیا ادھر ہیرارکی ہے, کون کون سے گروپس اس وقت پاور میں ہیں, کون کون سے گروپس پوٹینشلی پاور میں آ سکتے ہیں, کن کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں, کون اینٹی پاکستان ہے, اگر آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں تو. اچھا, اس میں جو ہے نا آن پیپر تو دیکھیں جی ان کی یونٹی بڑی سالڈ ہے, وہ بالکل انڈر دا امیر جو ہیبت اللہ خنزادہ ہیں جو کندہار میں بیٹھتے ہیں, ان کے نیچے یہ سارے جو ہیں جو کر رہے ہیں. بٹ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں جو کہ ہر کنٹری کی لیڈرشپ میں ہوتا ہے کہ امیر کا اگر تھوڑا ریجڈ سٹانس, کیونکہ وہ جیسے گرلز ایجوکیشن کو لے کے یا رائٹ ٹو ورک کو لے کے ان کا ایک ریجڈ سٹانس ہے, لیکن جو پھر ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کابل میں ہے جو امیر کو فالو کرتی ہے وہ تھوڑی سی نرم گوشہ رکھتی ہے ان معاملات میں. سملرلی ان کا ایک قطر کا ایک آفس ہے وہ بھی, لیکن اچھا ابھی تک ایسا ہے کہ کوئی ان کا ڈس ایگریمنٹ اس لیول کا نہیں ہے کہ یہ فیکشنز بن جائیں, ہے یونٹی انڈر دا امیری, لیکن جو انٹرنل ہمارے تک آتی ہے یا ہم جو انالیسس کرتے ہیں اس میں یہ نظر آتا ہے کہ ایک سلائٹ رفٹ ان چیزوں پہ ان کے اندر آتا ہے. پھر ایک تھرڈ سیگمنٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے حقانی سیگمنٹ, جو سراج حقانی صاحب کے انڈر لیڈ کرتا ہے. تو وہ بھی اگین ایک انڈیپینڈنٹ تو آپ نہیں کہہ سکتے ابھی تو, کیونکہ وہ ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں, وہ ان کے ساتھ ہیں, بٹ ان کی ایک اپروچ الگ سے ہے. اچھا, ہمارے لیے ان میں سے کوئی بھی برا نہیں ہے, خطرہ نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے. دیکھیں, وی وانٹ افغانستان ٹو پراسپر. ہم چاہتے ہیں کہ افغان گورنمنٹ جو بھی ہو, پاکستان کی ہمیشہ نان انٹرفیرنس کی پالیسی رہی ہے. افغان جو لوکل عوام ہے, کیونکہ ہماری ان کے ٹرائبل کمیونٹی کو آپ جانتے ہیں, بارڈرنگ کمیونٹی سے ہمارے بڑے ٹائز ہیں. یہ تو ابھی ہم نے کیا, پہلے تو تذکرہ پہ کندہار تک لوگ جاتے تھے اور یہاں سے چمن تک آتے تھے, اسی طرح تورخم پہ آپ کو پتہ ہے کیسے موومنٹ فریلی تھی. تو ہماری کوئی اس طرح ان کے ساتھ ایز سچ کوئی وہ نہیں. ہمارا ون پوائنٹ صرف پوائنٹ ہے کہ آپ جو ہے یہ ہماری آپ کی سرزمین ہمارے خلاف یوز نہیں ہونی چاہیے. اور جو کہ سرپرائزنگلی مجھے یقین نہیں تھا کہ 2021 سے پہلے بھی اس حد تک استعمال نہیں ہوتی تھی, بٹ جب 2021 کے بعد طالبان آئے اور ہمیں ایشورنس تھی کہ یہ اس طرح نہیں کریں گے, بٹ انفارچونیٹلی اس کا استعمال زیادہ ہوا. اگر سوری آپ کی اس دوسری بات کا جواب دوں کہ اور کوئی, تو افغانستان میں اس ٹائم جو ایک چیز جو لیک کر رہی ہے وہاں اپوزیشن نہیں ہے. اپوزیشن بالکل نہیں. دیکھیں کسی بھی کنٹری کی پالیٹکس میں, چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے یا ڈیموکریسی ہے, اپوزیشن کسی حد تک ایک رول پلے کرتی ہے ان کو راستہ دکھانے کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی افغانستان کی ساری اپوزیشن اس ٹائم ایز اے ڈائسپورا آپ ان کو فریم تو کر سکتے ہیں, بٹ ود ان افغانستان یو کی ناٹ سی اینی اپوزیشن جو طالبان کو اپوز کرتے ہیں. تو یہ ایک فیکٹر ہے جو مسنگ ہے, جو کہ ایک کنٹری کے لیے ہونا چاہیے. تو اور اگر ایسا کوئی ہو تو پاکستان ان سے بھی انگیج کر سکتا ہے, طالبان سے بھی انگیج کر سکتا ہے. تو یہ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ مسنگ ہے. اب افغانستان کی جو کرنٹ لیڈرشپ ہے, ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ آپریشن شروع ہونے سے کچھ عرصہ پہلے دے وینٹ ٹو انڈیا. جی ہاں, انہوں نے 5 سے 6 دن گزارے, انہوں نے اپنے وہاں جو بھی معاملات تھے انہوں نے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کیے, ساری چیزیں. اپوزیشن آپ نے کہا نہیں ہے بالکل, لیکن جب ان کے فارن منسٹر واز ان متقی صاحب انڈیا میں تھے تو سراج حقانی صاحب کے کچھ سٹیٹمنٹس اپیرنٹلی وہ انٹرنیٹ پہ آئے کہ وہ اس موو کے اگینسٹ تھے. ایسے ہی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ود ان دا رینکس آف افغان طالبان, افغان گورنمنٹ, ہیبت اللہ خنزادہ صاحب کی جو پوسٹ ہے, ان کی جو لیڈرشپ ہے, اس کو حقانی گروپ سے کتنا خطرہ ہے؟ اور اگر ہم لوگ اس لیڈرشپ کو فار انسٹنس اگر ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن بناتے ہیں کہ حقانی صاحب از دا لیڈر آف افغان طالبان اینڈ ہی از رولنگ افغانستان, سچویشن کتنی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, ڈائنامکس کس طرح بدل سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں جو ایک آپ نے جو پہلے آپ نے کوشچن کیا متقی صاحب کا, اس کو میں ایک ایز این انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ ذرا پازیٹیولی بھی دیکھ سکتا ہوں کہ جب آپ کے یہ ایک ریجنل ایک ڈائنامکس ہوتے ہیں کہ آپ افغان طالبان ایک یہ امپریشن بھی دینا چاہتے ہیں, جو کہ ان کا رائٹ بھی ہے کہ ہم کسی ایک کے الائی نہیں اور کسی ایک کے دشمن نہیں ہیں. سو اگر وہ ادھر جاتے ہیں, ان سے انگیجمنٹ کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے ان کی اپروچ وہ ہو. اور جہاں آپ نے دوسری بات کی حقانی صاحب والی, تو بالکل اچھا, حقانیز ہمیشہ پرو پاکستان ان کی اپروچ رہی ہے پہلے. تو وہ اگر انٹرنل رفٹ دیکھیں آپ, اگر آپ پاکستان کی کسی چھوٹی سی پولیٹیکل پارٹی کی بات کر لیں تو اس میں بھی رفٹ ہوتی ہے. اور یہ موو انہوں نے جو کہ پاکستان کو ایک طرح کا افینڈ کرنے کے لیے کیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ وی ہیو ریجنل پاورز. لیکن دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے پڑوسی چوز نہیں کر سکتے, وہ بنے جو پاکستان افغانستان کا ڈائریکٹ لنکیجز ہیں وہ آپ تھرو انڈیا اچیو نہیں کر سکتے. تو یہ اگر ایک پولیٹیکل موو تھا ان کا, تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی ریئلائز ہو گیا کہ یہ اتنا کوئی افیکٹو موو نہیں ہے کہ اگر بیٹ ان ٹریڈ ہم ان کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں ڈپلومیٹک. انڈیا تو شرارت کے طور پہ یوز کرے گا, وہ تو اس چیز کو ہمیشہ ہوا دیتا رہا ہے
فیولنگ کرتا رہا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے. نہیں ابھی بھی کر رہا ہے, کس کیپیسٹی میں؟ ابھی دیکھیں آپ جتنی یہ ملیٹنسی ہے, اگر افغانستان دیکھیں, افغانستان میں نے آپ کو بتایا نا گورننس کے لحاظ سے ایک بہت کمزور ملک ہے. جہاں گورننس کمزور ہوتی ہے وہاں اس طرح کے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ پھلتے پھولتے ہیں, اور ان کو پھلنے پھولنے کے لیے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو آپ انڈیا کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کے بیانات دیکھ لیں, وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اب ہم پراکسی وار پہ انگیج کریں گے. پراکسی وار کیا ہے؟ ابھی جو آپ کے بلوچستان میں ہو رہا ہے, جو آپ کے کے پی میں ہو رہا ہے, اگر کرنے والے ملیٹنٹس ہیں لیکن ان کی کوئی فنڈنگ, ان کی کوئی اسٹریم لائن کوئی تو کر رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کون کر رہا ہے. کیونکہ انڈیا کو تو یہ بڑا اچھا ماڈل مل گیا ہے کہ ڈائریکٹلی انگیج بھی نہیں کرنا پڑ رہا, اور فنڈنگ کے ذریعے وہ آپ کے ساتھ ان کے مقصد بھی اچیو. یہی چیز پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ آپ کسی کے ہاتھوں یوز نہ ہو. لیکن کرزئی صاحب کے دور میں آپ کو بھی بڑے بہتر طریقے سے پتہ ہے کہ جس طریقے سے افغانستان میں انویسٹمنٹ کی گئی انڈیا کی طرف سے, اکیڈیمیا میں, بالکل پولیٹیشینز میں, ممبر پارلیمنٹس میں, آئی ایم پریٹی شیور کہ جو اس وقت جو کرنٹلی جو افغان لیڈرشپ ہے اس میں سے بھی کافی ایسی تعداد ہوگی جو کہ کبھی نہ کبھی انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تعلقات ان کے ہوں گے, اور ان کو بھی فائنینشیل سپورٹ ملا ہوگا انڈیا کی طرف سے. آپ کو لگتا ہے کہ انڈین جو افغان لیڈرشپ کو جو جواب ملا ہے پاکستان کی طرف سے, ٹھیک ہے صحیح پاکستان کی اکانومی سفر کر رہی ہے, ٹھیک ہے اس وقت ٹریڈ بند ہے, لیکن جو جواب ان کو ملا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریئلائزیشن افغان لیڈرشپ میں ہے, چونکہ آپ کا تعلق ہے ادھر, آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں کہ اگر ہم لوگوں نے تعلقات کو بہتر بنانا ہے, اپنے اکانومی کو بہتر کرنا ہے, تو آر فرسٹ پرائیورٹی شوڈ بھی پاکستان, کیونکہ ایک تو بارڈروں کے ساتھ لگتا ہے. بالکل. دیکھیں میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر آپ اکثر دیکھتے ہوں گے انٹرنیٹ پہ, آج میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جی, کہ انڈیا پاکستان کے اگر فارماسیوٹیکل ایکسچینجز نہیں ہو رہے, آپ پشاور آپ کا بند پڑا ہوا ہے, تو وہ آ جاتا ہے جی ایئر لفٹ کر لیا. لیکن ایک سینسیبل کسی آپ ٹریڈر سے ہی بات کریں نا, کہ ایک نیچرل روٹ کے ذریعے ٹریڈ کرنا اور ایئر لفٹ سے آپ فارماسیوٹیکل, وہ کتنا یہ ان کا ایک پولیٹیکل تو ہم مان سکتے ہیں کہ اسٹنٹ ہو سکتا ہے, بٹ ریئلسٹکلی یہ پاسبل ہی نہیں کہ جو ٹریڈ پاکستان اور افغانستان کے درمیان وایا روڈ ہو رہی ہے راؤٹ سے, یا جو افغان ٹرانزٹ آ رہا ہے کراچی سے, وہ انڈیا کا ایئر لفٹ اس کو بیلنس کر سکتا ہے. تو وہ تو پاسبل نہیں ہے. جہاں آپ کی بات رہی دوسری کی لیڈرشپ, ان کی انویسٹمنٹ تھی, وہ نو ڈاؤٹ جو اس کو ہم ریپبلک ایرا کہتے ہیں پری 2021, اس میں انڈیا کی بڑی میسو انویسٹمنٹس تھیں. انڈیا کے کونسلیٹس تھے, نہ صرف یعنی کتنے شہروں میں تھے مجھے ابھی یاد نہیں ایگزیکٹ, لیکن 4-5 شہروں میں تھے. اس کے علاوہ ان کی یہی اسٹوڈنٹ ایکسچینجز تھے. اچھا, لیکن افغان طالبان کیونکہ جو میں نے ایک آبزرو کیا ہے, یہ میرے ایک پرسنل وہ ہے, کیونکہ ان کی اسکولنگ رہی ہے زیادہ پاکستان میں, تو ان کا ایک جھکاؤ اور ٹلٹ پاکستان کی طرف تھا شروع میں, یعنی کیونکہ وہ ان کی اسی لیے ہم نے ریلیجس ڈپلومیسی میں کافی انگیج کیا کہ وہ اپنے استاد, ان کے زیادہ تر مدارس یہاں پہ تھے, تو وہ ان کی سنتے تھے. تو اگر ایز اے انڈیویجول بیسس پہ آپ ان کی لیڈرشپ کی بات کی جائے نا, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی ٹلٹ ہوتے ہیں ٹورڈز پاکستان. صرف ایک مائنس یہ TTP فیکشن جو ہے نا, اگر اس کو وہ لوگ آپ یقین مانیں اس کو وہ کرٹیل کر لینا, تو پاکستان افغانستان کا بیسٹ ورکنگ ریلیشن شپ بن سکتا ہے. تو یہ مجھے تو ابھی بھی لگتا ہے کہ ان کی سمپتیز اور وہ پاکستان کی سائڈ پہ زیادہ ہیں. ریلیجس ڈپلومیسی کامیاب رہی؟ دیکھیے اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا نا. آپ جب یہ لوگ 2021 میں آئے تو ان کا ایک نیریٹو تھا جو جیسا بھی تھا, لیکن سچ تھا کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو ہرا کے آئے ہیں, تو ہم کیوں سول سوسائٹی سے انگیج کریں, ہم کیوں ڈیموکریسی سے انگیج کریں, ہم کیوں جیسے آپ نارمل ویسے ڈیولپمنٹ سیکٹرز میں ہوتا ہے, یا کہ ہم لوگوں کی پیپل ٹو پیپل انگیجمنٹ, ہم تو سب کو ہرا کے آ گئے ہیں. اس میں ہم نے جب ایونیو ڈھونڈا کہ کدھر پاکستان افغانستان میں اسپیس ہے اس ٹائم, تو G2G تو چل رہا تھا آلریڈی, لیکن 2 ایسپیکٹ افغان طالبان کو بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں. ایک ہے بزنس کمیونٹی جس کی آپ نے شروع میں بات کی, سو B2B ہمیشہ ان کا ٹاپ ایجنڈا رہتا ہے. اگر آپ ان سے ٹریڈ پہ ڈسکشن کرنا چاہیں, آپ کو ایک مزے کی بات میں بتاؤں, ان کی گرلز ایجوکیشن پہ پابندیاں ہیں, ان کے اس پہ ہے, لیکن جو فیمیل انٹرپرینیورز ہیں ان کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں. ان کی منسٹری پراپر کابل میں ایگزیبیشنز لگاتی ہے افغان خواتین کے لیے, تو B2B میں ان کے لیے ہمیشہ وہ ریڈی ہیں انگیج کرنے کے لیے, JVs کرنے کے لیے. سملرلی جب ریلیجس ڈپلومیسی ایک ایسی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے کلچر میں بھی ہے کہ استاد شاگرد رشتے کو ایک عزت دی جاتی ہے, تو انہوں نے جب ہم نے یہ انیشیٹ کیا پروسیس, تو انہوں نے اس کو بڑا ویلکم کیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ادھر ہمارے جو مفتی اعظم صاحب ہیں تقی عثمانی صاحب, وہ ڈیلیگیشن لے کے گئے, پھر ہم نے 4-5 ڈیلیگیشن کابل لے کے گئے. ریلیجس انگیجمنٹ سے ہم نے ان کو سخت باتیں بھی پہنچائیں کہ یہ چیز آپ جو ہے, جیسے فار ایگزامپل گرلز ایجوکیشن, آپ کو اس پہ کام کرنا چاہیے. سعودی عرب میں ہو رہا ہے, پاکستان میں ہو رہا ہے, انڈونیشیا میں ہو رہا ہے, ہم اسلامک ممالک ہیں سارے, تو انہوں نے ایٹ لیسٹ سنا. باقی تو آپ اگر کسی اور انٹرلوکیٹرز کے تھرو انگیج کریں تو وہ تو سننے کو بھی تیار نہیں تھے. لیکن یہ کامیاب تو نہیں رہی نا, کیونکہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں
ان میں عمل تو بہت ایسی کم باتیں جس کے اوپر افغان طالبان نے عمل بھی کیا ہے. اچھا مارج، اس میں میری تھوڑی سی رائے مختلف ہے. یہ اکثر مجھے سننے کو ملتا ہے، لیکن میرا اس میں یہ ہے کہ آج میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے 6 مہینے پہلے یہ تھا کہ آپ اور میں بات بھی نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ تک میرا اور میرے تھرو جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے یا انٹرنیشنل ایکٹرز ہیں ان کا پیغام ہی نہیں پہنچ رہا. تو افغان طالبان عمل کریں یا نہ کریں وہ تو بات کی بات ہے. وہ تو پہلے سننے کو ہی تیار نہیں تھے نا. اگر میں ایز اے سول سوسائٹی ایکٹر یا میں ایز اے یو این ریپرزنٹیٹیو یا کوئی ویسٹرن ڈونر ریپرزنٹیٹیو آپ کے پاس افغان طالبان کے پاس آتا تو انہوں نے تو دروازے ہی بند کیے ہوئے تھے. ایٹ لیسٹ ریلیجس ڈپلومسی سے وہ ٹیبل پہ تو آئے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ڈائلاگ، میں ہمیشہ اس چیز کا بڑا بلیور بھی اور ایڈوکیٹ ہوں کہ ڈائلاگ ہر مسئلے کا حل ہے. تو ہم نے ان کو ٹیبل پہ لے آئے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. 5 میں سے ہو سکتا ہے ہم نے ایک بات منوا لی ہو، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ وہ کر اپنی من مانی رہے تھے، لیکن وہ سن کے اپنے، چاہے وہ ریشنل تھا یا ارریشنل تھا، اپنا لاجک دے رہے تھے. ٹھیک ہے، اس وقت تو ڈائلاگ بند ہے. اور یہ میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ اسٹیٹ کیوں نہیں چاہ رہا ڈائلاگ، وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ کی کیا ڈیمانڈ ہے. اسٹیٹ کی ایک ڈیمانڈ ہے TTP کو ایلیمینیٹ کریں، اس کے بعد بات کریں گے. بالکل. اس کرنٹ سینیریو میں کیا گنجائش نکل سکتی ہے ڈائلاگ کی، اور ایسا ایک ایونیو کون سا ہے جس پہ ہم شاید اسٹیٹ آف پاکستان اور اسٹیٹ آف افغانستان دونوں کو بٹھا سکتے ہیں ٹیبل کے اوپر؟ دیکھیں اس میں آتا ہے رول پھر اگین ٹریک 2 ایکٹرز کا. جب بھی آپ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ صرف میں ریجن کی نہیں، گلوبل اپنی پریکٹس، بیسٹ پریکٹسز شیئر کر رہا ہوں. جب بھی ٹریک 1 یا G2G ہالٹ ہوا ہے، ٹریک 2 نے ہمیشہ اسپیس بنائی ہے بریجنگ کی. کیوں؟ دیکھیں ایک تو وہ گورنمنٹ آفیشیل ٹریک نہیں ہے، اس میں اسپیس مل جاتی ہے اپنے گریوینسز شیئر کرنے کی، اگلوں کی باتیں سننے کی، ان کے کیا کنسرنس. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ڈس بلیف ہے یا کوئی مسٹرسٹ ہے، تو اس میں ٹریک 2 بہت پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے. ابھی پاکستان افغانستان ایک آئیڈیل مثال ہے کہ G2G سسپینڈ ہے، جو بھی ریزنز ہیں ہم اس کی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کر لیا. لیکن اگر ٹریک 2 انگیج کرتا ہے ایسے لوگ جو وزن رکھتے ہیں اپنے ٹریک 1 کے ساتھ واپس جا کے انگیج کرنے کا، اور سملرلی ان افغانستان، تو ہم پاکستان کا نہ صرف ٹریک 1 کا ایجنڈا جو کہ ہے کہ ایلیمینیشن آف TTP ہے، جو پلس جو ہم گراؤنڈ ورک کرتے ہیں وہ ساتھ رکھ سکتے ہیں. اور کوئی ایسی اسپیس بن سکتی ہے کہ 2 ہماری سنی جائیں، 1 ان کی مانی جائے، اور یہ ریزمپشن. کیونکہ دیکھیں تعلقات لا تعلقی کوئی علاج نہیں ہے. تو ایسے ہی سچویشن کے لیے یہ ٹریک 2 بنا گیا ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا گیا گلوبلی. اور اس کی بڑی مثالیں ہیں کہ جب نیشنز آپس میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ میں نہیں ہوتی تو ٹریک 2 ایکٹرز آ کے انٹروین کرتے ہیں. اور ابھی یہ آئیڈیل سچویشن ہے. تو اگر ہم، جو کہ ہم کرتے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی، اور اگر ہمیں اور اس طرح کے اگر گورنمنٹس چاہتی ہیں، دونوں گورنمنٹس، تو ہم حاضر ہیں یہ رول پلے کرنے کے لیے کہ ہم اپنے ایکسپیرینسز کے ساتھ ادھر کی باتیں سنیں، اپنی سنائیں، اور ساتھ پھر دونوں کے ٹریک 1 ایکٹرز کو انگیج کر کے یہ حل نکالیں. رائٹ. افغانستان کے ساتھ ٹریڈ بند ہے اس وقت، سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی بند ایک طریقے سے سمجھیں. آلٹرنیٹ روٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا ابھی ہم نے اس پہ کام شروع کیا سینٹرل ایشیا کے لیے، وایا چائنا بھی ہم نے کیا، اور 1-2 ہم نے تھرو ایران کیے راؤٹ. بٹ وایا چائنا ڈونٹ یو تھنک کہ جی وہ بہت ایگزیکٹلی، ایکسپینسو ہے؟ میں آپ کو جو بات آپ کو کہی نا کہ یہ پولیٹیکلی آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں ریجنل سچویشن کی بیسس پہ، بٹ یہ ریئلسٹک نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی تو کوئی اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے. میں آپ کو جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ نیبرز جو ہوتے ہیں، تو یہ ایک نیچرل راؤٹ ہے. اس پہ آپ اس کی جو ایڈوانٹیجز، جو ہماری ٹریڈر کمیونٹی اگر آپ KP یا بلوچستان سے جب ہم انگیج کرتے تو وہ شاید یہ راستہ اڈاپٹ نہ کریں، وہ وایا چائنا یا وایا ایران، کیونکہ ان کو فیزیبل نہیں ہے. اس میں پھر کیا ہوگا، پھر اس میں باقی جو ممالک ہیں ان کو مواقع ملیں گے، وہ اس کو انگیج کر سکتے ہیں. جیسا انڈیا چاہ رہا ہے کہ چابہار کے تھرو ہم سے کر لیں، لیکن وہ بھی ریئلسٹک نہیں ہے. سو یہ جو پاکستان کا کراچی گوادر راؤٹ ہے، یہ افغان ٹرانزٹ کے لیے اور پلس آگے سینٹرل ایشیا کے لیے ایک بہت نیچرل. تو ہم سوچ تو سکتے ہیں، لیکن جیسے آپ نے خود ہی ایک دیکھیں، آپ نے خود یہ بھی اپنے کوشچن میں آنسر دے دیا کہ ریئلسٹک نہیں ہے. لیکن روٹس آلٹرنیٹ ویسے فار دا سیک آف آرگومنٹ کون کون سے ہیں؟ یہی چائنا اور ایران والے. چائنا اور ایران والے. اچھا جو چابہار کی آپ نے انڈیا والی بات کی، وہ تو ایک طرح سے بند ہی سمجھے، کیونکہ جو اس مڈل ایسٹ کا ایشو چل رہا ہے اور جو انڈیا نے کیا ہے ایران کے ساتھ اسرائیل کی گود میں جا کے بیٹھ کے. پلس اس میں ایک اور چیز ہے کہ ایران از اے سینکشن کنٹری. جب بھی آپ ٹرانزٹ ٹریڈ کرتے ہیں تو ایک WTO ہے، ورلڈ ٹریڈ آرڈر، اس کے پرنسپلس کے تحت آپ کو انٹرنیشنل کنٹریز ٹریڈ کرتی ہیں. اسی لیے افغانستان کا جتنا ہیومینٹیرین ایڈ بھی آیا ہے آفٹر 2021 جو UN کا، یا
وہ کراچی میں آتا ہے، کیونکہ ہم لوگ WTO کے اچھا اس میں ایک بڑی اچھی ہماری ایپٹا کے تحت افغانستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، اس کے تحت ہم لوگ جو ہے ٹریڈ کر رہے ہیں. سو اگین چاہ باہر کیونکہ سینکشن ہے ایران اور اسی طرح افغانستان، تو پاکستان کا جو رول ہے وہ اور امپورٹنٹ ہو جاتا ہے ٹریڈ کے لینز میں. تو پاکستان کو کوئی بھی کنٹری اگر افغانستان سامان پہنچانا چاہتی ہے یا سینٹرل ایشیا اگر کرنا چاہتی ہے تو بٹ نیچرلی اس کو پاکستان ہی آپٹ کرنا پڑتا ہے. جو سچویشن اس وقت ہے افغانستان کے ساتھ، آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ یہ ٹریڈ کب تک کھل جائے گی؟ کب تک چانسز بن جائیں گے؟ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جس طرح آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کا رول کتنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے؟ اور سچویشن آگے آپ کیا فورسی کر رہے ہیں ان دا نیکسٹ کمنگ اچھا اس میں آپ کو جیسے یاد ہوگا میں نے چائنا میں بھی یہ پوائنٹ ریز کیا کہ چائنا نے ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے اورمچی میں جو ڈائلاگس کرائے بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان. سو چائنا اس سے پہلے بھی 3 میڈیشن کے راؤنڈ ہوئے، مسلم بردرلی کنٹریز نے ہوسٹ کیے، لیکن انفارچونیٹلی وہ اس میں کوئی ایسے ریزلٹس ییلڈ نہیں ہوئے جو پاکستان چاہتا تھا کہ افغانستان. لیکن مجھے جو سنجیدگی نظر آئی ہے جو اورمچی ڈائلاگس کے بعد، تو آئی ایم ویری ہوپ فل اور آپٹیمسٹک کہ انشاءاللہ ود دی میڈیشن آف چائنا، کیونکہ چائنا کا فوکس ہمیشہ آپ کو تو پتہ ہے اکنامک ڈیولپمنٹ اور اکنامک کنیکٹیوٹی، پلس وہ انشور کرتے ہیں کہ ریجنل اسٹیبلٹی بھی ہو. کیونکہ چائنیز انٹرسٹ کو بھی نقصان پہنچایا گیا جب پاکستان میں جو سی پیک کے پروجیکٹس ہو رہے تھے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنیز نیشنل پہ بھی ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. تو وہ بھی پاکستان نے یہی کنسرن اٹھایا کہ دیکھیں صرف ہمارا ایشو نہیں ہے، ہمارے ملک میں جو لوگ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں ان کو بھی ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو پھر آپ خود بہتری انداز سے سوچ سکتے ہیں کہ میرا وہ پراکسی والا اسٹیٹمنٹ کتنا ویلڈ ہے، کہ اگر تو پاکستان کو صرف ڈیسٹیبلائز کرنا ہو تو پاکستانی نیشنلز پہ اٹیک، لیکن یہاں چائنیز پہ بھی ہوتا ہے. تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ اورمچی ڈائلاگس کو اگر اس کو سسٹین کیا جائے، اور افغانستان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں کوئی ٹائم لائن تو نہیں آپ کو دے سکتا، بٹ ان دا نیئر فیوچر، کیونکہ یہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے، یہ کھلے گا انشاءاللہ. چائنا کی بات آپ نے کری دی تو ابھی ہم چائنا میں ساتھ تھے، ہم لوگوں نے چائنیز ڈیولپمنٹ دیکھی ہے. ہاؤ ڈو یو سی دا ماڈل آف چائناز ڈیولپمنٹ اینڈ کتنا امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے وہ پاکستان میں؟ اچھا یہ بڑے اچھی آپ نے ابھی ٹاپک شروع کر دی ہے، یہ میرا بڑے قریب بھی اور جو میں خاص کر انالائز کر کے آیا ہوں. اس میں میرا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. میں کیونکہ اسی سسٹم سے خود پڑھ کے بھی گزرا ہوں پاکستان میں، جو میں نے بہت سے فیکٹرز ہیں لیکن جو میں نے ٹاپ آف دا لائن فیکٹر چوز کیا نا چائنا کی ڈیولپمنٹ کا، وہ یہ ہے کہ دے ہیو انویسٹڈ ہیویلی ان R&D. آپ نے اور میں نے ان کی یونیورسٹیز وزٹ کی ہیں، ان کی یونیورسٹیز ڈائریکٹلی لنک ہیں ان کی انڈسٹریز کے ساتھ. آپ نے یہ چیز ہر یونیورسٹی میں اور ہر انڈسٹری میں دیکھی. انفارچونیٹلی ہمارا ادھر کیا ہے، ہمارے ادھر پڑھائی پہ بڑا فوکس ہے. یونیورسٹیز میں ہم جب گزرتے ہیں تو ایک وہ پراپر رٹا سسٹم میں ہمیں گزار کے اسکولنگ سے لے کے وہ، لیکن ہمارے بچوں کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور انڈسٹری لنکیجز کا اتنا نہیں پتہ. اگر صرف اسی 1 پوائنٹ فیکٹر کو میں ایز این اپنے انالیسس کے تحت لے آؤں نا، تو بلیو یو می کہ پاکستان میں بھی بڑے وانڈرز ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے بچوں میں اسپیشلی جو ینگ جنریشن آ رہی ہے، یہ بڑے ہی ذہین اور ٹیلنٹڈ بچے ہیں، بٹ ان کو رائٹس ایک ڈائریکشن دینی ہے. اور وہ میں نے چائنا میں یہ دیکھی کہ اگر ہم یونیورسٹی میں گئے تو وہاں ان کی انڈسٹری لنکیجز پہلے سے اسٹیبلش، بچے صرف پڑھ نہیں رہے، ان کو پتہ ہے انہوں نے کہاں کام کرنا ہے. ہم انڈسٹری میں گئے تو وہاں اسٹوڈنٹس پہلے سے موجود تھے. تو یہ R&D اگر چائنیز ماڈل آپ یہاں لے آئیں تو آئی بلیو کہ پاکستان میں بھی انشاءاللہ بڑی جلدی ہم اس پیس کو کیچ کر سکتے ہیں. ہم لوگوں نے دیکھا نا پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ اس وقت چائنا میں جو ہے وہ کر رہے ہیں، وہ واپس آئیں گے تو دے کین بی آف گریٹ ہیلپ. ایگزیکٹلی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے اگر ہم ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ایک ایجوکیشن سسٹم پاکستان میں، ایک تو پاکستان میں ایک ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے، ایک تو ہمارا ایک اپنا میٹرک سسٹم ہے، پھر برٹش کاؤنسل ہے، پھر امریکن سسٹم ہے. چائنیز ایجوکیشن سسٹم کو جو کہ آپ نے بتایا کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ دے آر ڈائریکٹلی لنکڈ ود دیئر انڈسٹری، از دیٹ ٹائپ آف ماڈل could it be implemented here in پاکستان؟ اور اس کے لیے کن کن فورسز سے لڑنا پڑے گا پاکستان؟ دیکھیں میں اگر آپ مجھ سے کویشچن پوچھ رہے ہیں تو میں تو اس کو ایز این ایمرجنسی نافذ کروں. جو سچویشن جتنے ایوالو ہو رہی ہے، اگر ہم یہ کنونشنل ماڈلز پہ رہے تو انفارچونیٹلی ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. آج آپ ایک 4تھی یا 5ویں کلاس کے بچے کو بھی دیکھیں تو وہ AI کے ٹولز یوز کر رہا ہے، وہ کس پیشن سے وہ لنک کر رہا ہے. اور اسی طرح اگر ہم نے یہ چیزیں نہیں کی، صرف ہم نے اپنی کتابوں پہ اور یونیورسٹیز میں فوکس رکھا، تو ہم سوری ٹو سے لیکن یہ ایک بڑی
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کیونکہ انڈیا کی بھی گروتھ انڈسٹری کی اسی طرح ہو رہی ہے کہ ان کے بچے بھی یونیورسٹی پلس R&D پہ بڑا فوکس کر رہے ہیں. IIT and IIMs وہاں ہیں. ایگزیکٹلی آپ بالکل میں یہی بات. اور ہمارا کیا ہے کہ اگر UETs ہیں ہماری انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں تو اس میں وہی پرانا ابھی تک نظام پڑھایا جا رہا ہے جس پہ ریسرچ میں اتنا فوکس نہیں ہے. تو اس کو اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں نے اگین سے کہا کہ اس کو ایمرجنسی کے طور پہ نافذ کرنا چاہیے, اور اس میں ایسی کوئی فورسز نہیں ہے جو میرا خیال سے جو رکاوٹ ہے. بس میرا خیال سے اس اپروچ کو ہم جیسے لوگوں کے تھرو جو ہے وہ پہنچانا چاہیے. ادر دین دا ایجوکیشن سسٹم, آپ نے چائنا میں ایسی کیا چیزیں دیکھی جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں وہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں, نمبر ون. اور سیکنڈلی چائنا کے اوور آل ایک ہیومن ڈیولپمنٹ کا جو ماڈل ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو ایک تو وہ میرا خیال سے ون آف دا بیسٹ نہیں, میں کہوں گا دی بیسٹ ان دا ورلڈ ہے. کہ آپ نے دیکھا کہ ہم کسی اگر دیہات میں بھی ہمیں وہ لے کے گئے, تھوڑے ٹاؤن لیول سٹیز پہ بھی لے کے گئے اور میجر سٹیز میں بھی ہم گئے, تو ہیومن ڈیولپمنٹ میں ہمیں کہیں فرق نہیں آ رہا. جیسے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ایجوکیشن سسٹم ہو, ہیلتھ سسٹم, میرا خیال سے بیجنگ میں بھی وہی اسپتال ہے جو ان کے ایک دیہات میں اسپتال ہے. تو انہوں نے اپنے لوگوں کو ری لوکیشن سے بچا لیا. ابھی آپ اور میں ہم اسلام آباد کے نہیں ہیں, لیکن ہم بہتر سہولیات کے لیے اسلام آباد آئے ہوئے ہیں. تو اگر جو ہم میں سے جو افورڈ کر سکا وہ تو آ گیا, لیکن جو پیچھے رہ گئے وہ والی فیسلٹیز اویل نہیں کر سکے. تو آپ کو اس کے لیے جو میرا ایک ماڈل جو مجھے لگا کہ انہوں نے فرق نہیں کیا انفراسٹرکچرل گروتھ میں, ہیومن ڈیولپمنٹ میں, لرننگ ایبلٹیز میں, انہوں نے وہی فیسلٹیز اپنے دیہاتوں میں پہنچائی ہیں جو ان کے بڑے شہروں میں. تو یہ ایک ریئلسٹک اپروچ ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں پتہ کہ کب تک ہو سکتا ہے, آئی وش کہ ہو. اور اس کے لیے دیکھیں چائنا ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بلیسنگ بھیجی ہے اگر ہم چاہیں, کیونکہ وہ بھی ولنگ ہیں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے. کیونکہ چائنا کا جو مجھے سب سے اچھی بات لگتی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو بھی خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ تو ولنگ ہے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے. آپ ان سے کیوں نہیں یہ سپورٹ لیتے؟ آپ کو جہاں ہیلپ چاہیے آپ ان سے یہ ہیلپ لیں, لیکن پھر اگین ہمارے کچھ اور انٹرسٹ ہو جاتے ہیں یا ہمارے وہ آ جاتے ہیں جس میں ہماری آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے سسٹم کی, ہمارے پولیٹیشینس کی, ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اتنی سخت ہے کہ وہ اس طرح کی ماڈل کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ چائنیز ماڈل کو اگر ہم آج ایک ترقی یافتہ ملک کے طور پہ چائنا کو دیکھتے ہیں تو چائنیز ماڈل ایک ڈنڈے کا ماڈل تھا. وہاں ڈنڈا پکڑ کے انہوں نے کروایا, آج تک ڈنڈا چلتا ہے اس ملک میں. اور آئی تھنک کسی بھی ملک میں جہاں ترقی ہو رہی ہے وہاں ڈنڈا چلتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں ڈنڈا چلانے والا ہے نمبر ون, اور ہماری بیوروکریسی کو جو کہ کافی سی ایسی چیزیں ہیں جن کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بندہ ہے جو کہ اس پہ عمل کر سکتا ہے؟ دیکھیں وہ اگین یہ ہمارا نظام 1947 سے پہلے کا انفارچونیٹلی ہمارے پاس ہے, خاص کر جو اپنے بابو نظام بیوروکریسی نظام سے کہہ دیا. آنیسٹلی یہ ایک دن میں یا ایک ڈنڈے سے نہیں جا سکتا. چائنا نے جو آپ کو بھی بہتر پتہ ہے 40-50 سال پہلے ان کے کیا حالات تھے اور ان کی وہ ماڈل سکسیزفل ہو گیا. بٹ اگین ہمارے ادھر جو ہے پھر وہ کلچرل سینٹیمنٹس آ جائیں گے, ریلیجس سینٹیمنٹس آ جائیں گے, ہماری پروونشل ڈویژن ایسی ہے کہ وہ آ جائیں گے. تو میں دعا تو کرتا ہوں کہ ایسا ہو, لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ چیز, کیونکہ ہم لوگ ہر چیز میں ہم نے اتنا وہ پولیٹیکلی پلس اپنے آپ کو ایک گھڑ لیا ہے نا کہ اس سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے. اگر آپ چائنا ماڈل کی بات کرتے ہیں, ڈنڈے پہلے بھی ہم نے بڑے ٹرائی کیے, اس سے پہلے بھی ہمارے پاس آئے, لیکن وہ کوئی 2 سال تک ماڈل چلا تو تیسرے سال پھر فیل ہو کے ہمیں واپس پولیٹیکل ریکنسیلیشن, ڈیموکریٹک ریکنسیلیشن پہ جانا پڑا. تو سملرلی ابھی بھی اگر ہم یہ ماڈل کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کی لائف کوئی 8 سال 10 سال سے زیادہ ہو سکے گی پاکستان میں. تو پاکستان میں یہی ہے کہ نیچرلی ہی ہم ہر بندہ, میں تو ہمیشہ ایک بات کا ایڈوکیٹ ہوں جی کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بری نہیں, کوئی ادارہ برا نہیں, کوئی بیوروکریسی برا نہیں, صرف ہر بندہ اپنا احتساب اور اپنا کام شروع کر دے تو ہم چائنا کو تو شاید نہ پہنچ سکے, لیکن ریجن میں ہم سیکنڈ بیسٹ کنٹری ضرور بن سکتے. ویسے ہمارا ماڈل کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے؟ ہم لوگوں نے تقریباً سارے ماڈلز اپلائی کیے ہیں. جمہوریت چلی, ڈکٹیٹرشپ چلی, اب ہائبرڈ نظام بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ترقی سچ کوئی خاص کسی بھی ماڈل میں اتنی زیادہ ہوئی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹس دا پرفیکٹ ماڈل فار پاکستان اینڈ پاکستان اکانومی؟ دیکھیں پاکستان کی جو میں ایک جو میری انالیسز ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان ریجنلی ایسی جگہ پہ سچویٹڈ ہے جو آج سے لے کے قیامت تک وولٹائل رہے گا. آپ کے پڑوس میں چائنا ہے, انڈیا ہے, آگے رشیا ہے, یعنی یہ ریجن آپ دیکھیں, آپ اور میں فیلڈ افغانستان ہے. ہمیں ہر روز جو 24 گھنٹے والی پچھلی نیوز ہوتی ہے نا وہ اگلے 24 گھنٹے میں ریلیونٹ بن کے کچھ نئی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. ہم ایسے خطے میں ہیں, تو اس میں ہم سیکیورٹی لینس کو اگنور نہیں کر سکتے. جو لوگ ہمارے یہ ایک کہتے ہیں, میں خود اس چیز کا ایڈوکیٹ ہوں کہ ڈیموکریسی
اس کا بیسٹ ماڈل ہوتا ہے. لیکن فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہمارے جو سیکیورٹی پیرامیسز ہیں وہ بالکل لنکڈ ہیں ہماری پالیٹکس کے ساتھ, کیونکہ آپ نے پچھلے سال مئی میں دیکھا کیا ہوا ہمارے ساتھ, سچویشن کیسے بنی, اس میں ہماری پولیٹیکل انٹرفیئرنس پلس سیکیورٹی انٹرفیئرنس کتنی ضروری تھی. ایک طرف ہمارے انڈیا ہے, ایک طرف ہمارے چائنا ہے. تو کوئی بھی ماڈل, آپ نے بالکل صحیح بات کہی. اچھا ماڈل سب سے بیسٹ تو آنیسٹلی ایز اے اسٹوڈنٹ آف IR میں کہوں گا ڈیموکریٹک ماڈل ہے, کیونکہ اس میں خود احتسابی ہوتی ہے. اس کی ڈیموکریٹک ماڈل تو دنیا میں اب ختم ہو رہا ہے نا. اب ایون یورپ میں بھی دیکھیں تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو فلپ کیا جائے اس ماڈل کو. تو برٹش فارم آف ڈیموکریسی از سم تھنگ وچ آئی تھنک از ڈپلیٹڈ ناؤ. ایک امیرکن اسٹائل آف ڈیموکریسی ہے, ایک چائنیز اسٹائل آف پیپلز ڈیموکریسی وہ کہتے ہیں. ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے اچھا میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ, کیونکہ پھر وہ جو ہمارے ریجن میں جیسے انڈین ڈیموکریسی ہے, اگر آپ یا پاکستانی ڈیموکریسی ہے جو کہ بڑی اچھا, اس میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ 2008 میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, ٹھیک ہے, پورے ملک میں آئی, اور پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ آئی. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کیسا پرفارم کیا, لیکن آپ ایک بات دیکھیں کہ اس لوگوں کو, پنجاب کے لوگوں کو ان کی پرفارمنس پسند نہیں آئی. سو 2013 سے لے کے آج 2026 ہے, ایسے ایسے ان کے MPs اور MNAs جو وہاں سے سیٹیں جیتے تھے اب وہ 8-9 ہزار ووٹوں پہ آ گئے. تو ایک تو جو عوام کا وہ ہے ڈیموکریٹک رائٹ, وہ تو ہمیشہ رسپیکٹ اس کو ہونی چاہیے. لیکن اس میں پھر اگین جو ہماری جو آرگیومنٹ کیا جاتا ہے نا کہ سیکیورٹی کو اس کو بالکل الگ کر دیا جائے, وہ اس ریجن کے لیے ویلڈ نہیں ہے. کنیکٹ ہمیشہ رہنا چاہیے. آپ جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لوگ ہیں ان کا کام ہے. اچھا اسپیس کہاں بنتی ہے, کیونکہ وہ اپنا کام نہیں کرتے, وہ اور کاموں میں پڑ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے نہ ترقی ہو پاتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے جب ڈیموکریٹکلی ان کو پاور دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے. تو اس لیے میری نظر میں ہائبرڈ ماڈل جو بھی چل رہا ہے اس کو بھی چلا کے دیکھ, کیونکہ اچھا ہائبرڈ پہلے کبھی نہیں آیا تھا, پہلے یا ڈکٹیٹرشپ تھی یا ڈیموکریٹک تھا. ہائبرڈ کو بھی آپ کو 5 سال دے کے دیکھ لینا چاہیے, کیا پتہ یہی پاکستان کی اور ریجنل سچویشن کے لیے ایک ہیلپ فل ماڈل ہو. بالکل, کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر UK میں ایک ماڈل چل رہا ہے تو وہ پاکستان میں چل سکے گا. UK کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے, ہمارے ڈائنامکس بالکل ڈفرینٹ ہے. جو آپ نے بات کی ہمارے سیاستدانوں کی, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم پاور میں آ جائیں, اس کے لیے ہم لوگوں کو کسی کے پاس بھی جانا پڑے, کسی ان ڈیموکریٹک فورس کے پاس جانا پڑے, فوج کو جا کے منتیں ترلے کرنے پڑے, ہم لوگوں کو کوئی لے کے آ جائے, پھر بعد میں اب خان صاحب رو رہے ہیں, اس سے پہلے نواز شریف صاحب رو رہے تھے, اس سے پہلے زرداری صاحب رو رہے تھے. دیکھیے یہی انفارچونیٹلی ہمارا ڈائلما ہے کہ ہم جو ہے جو ہمارے لیڈرشپ ہیں, میں ایک اچھی بات کہتا ہوں, میں اپنے ینگ جنریشنز کو بھی کہتا ہوں کہ جب بھی آپ ووٹ دینے جاؤ نا, آلویز آسک فار مینیفیسٹو آف دیٹ پارٹی. ہمارے کتنے لوگ ہیں, اگر آپ پشاور میں ووٹ کرتے ہیں یا میں کشمیر میں ووٹ کرتا ہوں, کتنے لوگ اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو پڑھ کے جاتے ہیں, اور کتنے لوگ یہ انشور کرتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ میرے MLA یا MNA یا MPA نے پچھلے 5 سالوں میں اس مینیفیسٹو پہ عمل کیا ہے. میں ایک پڑھا لکھا آدمی, آنیسٹلی میں نے آج تک نہیں پوچھا اپنے علاقے کے MLA یا MNA سے. تو یہ ایک بڑا ڈائلیما ہے ہمارا. تو پھر کیا ہوتا ہے, عوام جب اتنی اگنورنٹ ہو جاتی ہے اور وہ صرف ووٹ یا برادری کی بیسس پہ پڑھ رہے ہیں یا سلام دعا کے بیسس پہ, یا ایک ویو چل گئی جیسے چلی ہے ریسنٹلی, تو پھر جو نان ڈیموکریٹک فورسز ہیں جو وہ جب انٹروین کرتی ہیں تو لیڈر کہتا ہے کہ جی چھوڑو عوام کو, ہم ڈائریکٹ تانے بانے وہاں سے کر لیتے. تو اس میں عوام کا بھی قصور ہے. عوام کو بھی دیکھیں, ویل انفارمڈ انڈیا کی ڈیموکریسی کی میں اگر مثال دوں تو وہ لوگ بھی کوئی پڑھے لکھے تو نہیں ہیں, لیکن آپ اپنے رائٹس کے لیے جب آپ اٹھیں, آپ جاگیں, آپ پوچھیں کہ یار دیکھو, آپ میرا اگر اسلام آباد میں کھڑا ہو رہا ہوں تو میں نے اس MNA کو ووٹ دینا ہے تو کیوں دینا ہے, کیا وہ میرے علاقے کے لیے بہتر ہے. تو یہ اس کے لیے اس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں, اس کا اویئرنیس سے تعلق ہے. اور وہ ہمارے لوگوں میں الحمدللہ شعور بہت ہے, لیکن ہم لوگ خود بھی, ہم اصل میں ایزی ہے بلیم کرنے, جی فلانے ادارے نے یہ کر دیا, فلانے پولیٹیشین نے یہ کر دیا. ہمیں تھوڑی سی خود احتسابی بھی کرنی چاہیے کہ ہمارا رول, میرا ایک ووٹ ہے, لیکن میں اس کو امانت سمجھ کے پڑھ کے, اگر آپ کھڑے ہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ آپ جیت بھی نہیں سکتے, لیکن میری امانت یہ ہونی چاہیے کہ میں آپ کو ووٹ دوں. نہیں, لیکن اگر ووٹ تو آج کل پاکستان میں تو یہ سسٹم ہے نا, آپ ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں, ووٹ چلا کہیں اور جاتا ہے, تو اس کا احتساب کون کرے گا؟ دیکھیں پھر وہ یہی تو اسپیس بنی کیونکہ سب بینیفیشری رہے. جو آیا اس نے یہ نہیں کہا جی کہ نہیں یہ سوری میرا مینڈیٹ نہیں, اور میں سب بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا کہہ رہا ہوں, کوئی ایک آپ مجھے بتا دیں جس نے فری اینڈ فیئر سے آ کے کہا جی کہ یہ میرا ہے, میرا نہیں ہے, میں نہیں لیتا, یا آپس میں الائنس کر لیتے. دیکھیں ایسے انسٹنسز رہے ہیں کہ ایک ہی شخصیت کے یا کسی کے 2-3 وکٹم, جنہوں 2-3 نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ انہوں نے خرابی کر دی, تو آپ نے پولیٹیکل ریکنسیلیشن کیا کی, جب آپ کو موقع ملا آپ نے کہا جی مجھے بنا دیں. تو یہ پھر اس میں پچھلا الیکشن تو ایسا ہوا جس میں جو رولنگ پارٹی ہے وہ بھی کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ دھاندلی ہے, اور جو اپوزیشن ہے وہ بھی کہہ رہی ہے. اور یہ صرف ایک الیکشن میں نہیں, ہاں یا تو اس کے لیے ایک تو بیسٹ سجیشن یہ ہے کہ سارے مل کے
اس میں ڈیموکریٹک پارٹیز, آپ کی اسٹیبلشمنٹ, آپ کی بیوروکریسی, عوام سارے مل کے ایک ایسا سیٹ اپ بنائیں کہ جس میں یہ انشور کریں کہ اتنا ہم فری اینڈ فیئر یا کوئی ایسا نظام لائیں جو سب جس میں ایگری کریں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ ہر الیکشن میں یہ چیز ریپیٹ ہوتی رہے گی. جو جیتے گا وہ کہے گا جی میں, اور دوسرے پروپیگنڈا کریں گے کہ اس نے بنا دیا اور یہ ہو گیا. لیکن ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا ماڈل سسٹین کرتا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح پہلے اس پہ. ویسے ہاؤ ڈو یو سی دا کرنٹ پولیٹیکل بریڈ آف پاکستان؟ ان میں اتنی کیپیسٹی ہے معاملات کو سیدھا کرنے میں, یا وہ بالکل سرنڈر کر چکے ہیں؟ اچھا, یہ میرا جو ہے نا اس میں پھر اگین میں کیونکہ خود احتسابی کی بات کرتا ہوں, اس میں میرے اور آپ جیسے نوجوانوں کا قصور ہے. ہم نے پولیٹکس کو ایک نام دے دیا ہے کہ یہ ایک نو گو ایریا ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے. پولیٹکس ایک طرح کا آپ نے دیکھا ایک فیملی بزنس بن گیا ہے. نیپوٹزم اس میں اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ایک تو مین سٹریم بڑے تو ہیں ہی ہیں, لیکن چھوٹے. اب میں آپ کو پتہ ہے جیسے کہ آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے, میں کل یہ ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا, آزاد کشمیر میں اس ٹائم اگر 42 سیٹس میں سے 35 لوگ ہیں نا, تو وہ جدی پشتی جس کو بولتے ہیں نا, وہ انسیسٹرل لیول سے آ رہے ہیں. تو میں اور آپ کیوں نہیں آتے اس میں؟ اگین ہمیں نہیں ووٹ پڑے گا, لیکن ہم شعور تو پیدا کریں نا, ہم لوگوں کو یہ بتائیں. سو ہم نے اس کو ایک طرح کا فیملی اورینٹیڈ بزنس بننے بھی دیا ہے. ڈائنیسٹیز رول کر رہی اور ہم نے کرنے دیا ہے. دیکھیں میں وہ بندہ ہوں کہ میں صرف ایک بندے کو بلیم نہیں کرتا یا ایک ادارے کو بلیم. میں نے آپ کو بتایا نا, سب سے پہلا میرے وہ ایک ووٹ کی شاید کوئی اہمیت نہیں ہوگی, لیکن جس دن میں دے کے اپنا حق ادا کر دوں گا, قطرہ قطرہ کر کے سمندر بنتا ہے. تو آپ اپنا رول تو پلے کریں. اگین پالیٹکس کی بات ہوگی, ہمارے بڑے کہیں گے نہیں وہ فلانے کے بچے کھڑے ہو رہے ہیں, ہم نے نہیں وہ آپ آج اپنے گھر جا کے بات کریں کہ میں یہ کام چھوڑ کے پالیٹکس میں آنا چاہتا ہوں, آپ کو کتنی سپورٹ ملے گی. میں اپنی نوکری کو چھوڑ کے کہوں میں نے آنا ہے, تو آپ کو لگتا ہے یہ ریئلسٹک ہے؟ تو اس کے لیے ہم سب کو کام کرنا پڑے گا. اچھا جنید بھائی, آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کا کشمیر سے تعلق ہے اور کشمیر میں الیکشن بھی آنے والے ہیں, جی بی میں بھی چل رہے ہیں ابھی. آزاد جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا آج ان کو کالعدم قرار دیا ہے, اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ متبادل نام بھی 10 بار انہوں نے دے دیے ہیں کہ اگر ان ناموں سے بھی بنتی ہے تو اس کو کالعدم قرار دے دیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے وہاں کے ایک لیڈر کا قتل بھی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے صحیح نا؟ کیا دیکھتے ہیں سچویشن اس وقت کشمیر کی؟ جس وقت یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی تھی اس وقت ہم لوگوں نے بڑے میسو پروٹیسٹ دیکھے, انڈیا نے اس کے اوپر کیپٹلائز کرنے کی کوشش کی تھرو انٹرنیشنل میڈیا. اس وقت کیا سچویشن ہے کشمیر کی؟ اچھا, آپ نے بڑا اچھا کویشچن اور بڑا ریلیونٹ کویشچن ریز کیا آج کے حساب سے. بالکل, آج ان کے پروٹیسٹ جو ہے وہ مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں. ان کا جو کال ہے وہ 9 جون کی ہے بیسکلی پروٹیسٹ کی. اچھا, اس کو بھی انفارچونیٹلی جو ہے ایک تو میڈیا ہائپ زیادہ مل گئی, اور ہم اس کو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ میں کہوں گا کیونکہ انہوں نے ہی کل اس کو کالعدم قرار دیا ہے, اس کو ہینڈل وہ لوگ اس سے بہتر میری نظر میں کر سکتے ہیں. دیکھیں, جوائنٹ ایکشن کمیٹی جب یہ بنی تھی تو یہ کچھ تاجروں نے مل کے بنائی, اور اس کے پیچھے ایک بڑے سمپل ان کے یہ تھے کہ فار ایگزامپل جب ہمارا یہ منگلا کا ڈیم بنا تو آزاد کشمیر کو ایک رائلٹی دی گئی کہ آپ کی بجلی جو ہے وہ کم ہوگی یا فری ہوگی, اس طرح کی کچھ اس کی ہمیں گارنٹیز دی گئی تھیں. تو ان کا ایک یہ ڈیمانڈ تھی, اور جو کہ گورنمنٹ نے انفارچونیٹلی پروٹیسٹ کے بعد مانی, جس میں بھی فیڈرل گورنمنٹ نے انٹروین کی. اس ٹائم بھی ہماری جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ تھی, میں تو ان کو بڑا ہی نالائق کہوں گا کہ وہ اس کو صحیح طرح ہینڈل نہیں کر سکی, اور فیڈرل گورنمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو انٹروین کرنا پڑا, اور ایک کنسنسس ہوئے, اور ہماری پرائسز جو ہیں وہ یہ 3 روپے پہ بجلی آ گئی. جس کا اگین اگر میں یہ بات کہوں تو شاید تھوڑے سے میرے لوکل لوگ مجھ سے خفا بھی ہوں, جو کہ ایک رائٹ اپروچ نہیں ہے. ابھی میں آپ کو مہارج بتاؤں کہ اگر آپ کسی بھی آزاد کشمیر کے شہر میں چلے جائیں, اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. لیکن 3 روپے بجلی ریئلسٹک نہیں ہے. آپ اگر آپ نے کوئی ایسا میکینزم بنانا تھا کہ آپ نے غریبوں کو کی سہولت کے لیے کچھ کرنا ہے, تو میری نظر میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 200 یونٹس تک یا 300 یونٹس تک تو آپ 3 روپے رکھ سکتے ہیں. لیکن اس سے اوپر اب آپ ایسے گھروں کے ایسے اگر آپ باربر شاپ میں چلے جائیں, آپ درزی کی دکان پہ چلے جائیں میرپور میں یا مظفر آباد میں, تو آپ کو اے سی ملیں گے وہاں پہ. تو اس سچویشن کو ایکسپلائٹ, ہمارا 300 میگا واٹ ٹوٹل آزاد کشمیر کا لوڈ تھا, جو کہ 1 سال کے اندر ڈبل سے بھی اوپر ہو کے 650 کے قریب پہنچ چکا ہے. تو اب سسٹم کی کیپیسٹی نہیں ہے وہ لوڈ برداشت کرنے کی. ہمارے پورا جو ڈپارٹمنٹس ہیں, جو بابڈا ادھر برقیات کہا جاتا ہے, برقیات کولیپس کر گیا, ان کے سسٹم ایسے ایفیشینٹ نہیں رہے. تو یہ ایک ڈیمانڈ تو مانی گئی ایک طرح کی, حکومت اس وقت ان کے بیک فٹ پہ چلے گی. تو ایکشن کمیٹی کو یہ ایک لگنا شروع ہو گیا کہ اب ہم جو بات کہیں گے وہ مانی جائے گی. سو ان کی 35 ڈیمانڈ تھیں, آئی گیس اس میں سے 32 مانی گئی. اچھا, ان کی ایک ڈیمانڈ جس کے اوپر اب وہ کر رہے ہیں, یہ ریزننگ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے جی کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں آپ کو پتہ ہوگا کہ 12 کے قریب مہاجرین کی نشستیں ہیں, وہ اس کے خاتمے کے لیے یہ موومنٹ شروع کر رہے ہیں.
جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک موومنٹ ہے پرو تاجر موومنٹ تھی، اس کے موٹیو اور تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کس کی فنڈیڈ ہے یا کس نے کیپٹلائز کیا اس کو، وہ ایک لوکل آرگنائزیشن، لوکل لوگ ہیں وہ. لیکن آنیسٹلی ہم کیونکہ انالسٹ ٹائپ لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے، میں ان کی اس ڈیمانڈ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. یہ ڈیمانڈ کیوں ہے؟ 1974 کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کشمیری مہاجروں کو ہم نے سیٹل کیا تھا پاکستان کے اندر. تو ان کی ایک ریپرزنٹیشن کے طور پہ آزاد کشمیر سے ان کے ایک تعلق بنائے رکھنے کے طور پہ ہم نے ان کو یہ سیٹیں دی تھیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ ان سیٹوں کو فوراً ختم کر دیں. اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ آپ کا یو این میں جو کشمیر کیس ہے وہ بڑا کمزور ہو جائے گا. تو آپ صرف اس بیسس پہ کہ ان کو ترقیاتی فنڈز بھی الوکیٹ بھی نہیں ہوتے جو ہماری مہاجرین کی نشستیں، صرف ان کی ایک سمبولک ریپرزنٹیشن ہے اور کچھ اس کے اخراجات ہیں. لیکن اسٹیٹس جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے پالیسیز جب بنتی ہیں وہ ان چیزوں سے بالا تر ہو کے بنتی ہیں. آپ ایک انٹرنیشنل کیس لڑ رہے ہیں، آپ نے اس کو دیکھنا ہے. تو لیکن میرا اگین یہ موقف ہے کہ ان کو یہ چیز سمجھانے کی ضرورت ہے. ایجیٹیشن کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں وہ تو بالکل سمجھ آ گئی، لیکن آپ نے جس طرح بتایا کہ فنڈز ان کے پاس نہیں ہے اور بھی ایس سچ کوئی خاص پاور، ایک سمبولک ریپرزنٹیشن ہے، تو پھر یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کیوں چاہ رہی ہے کہ ختم ہو جائے؟ دیکھیں اب میں نے یہی کہا نا کہ اس کو اسٹیٹ پچھلے 3-4 سالوں سے بڑا مس ہینڈل کرتی آئی. ان کو یہ لگتا گیا کہ ہم جو ڈیمانڈ کریں گے وہ مانی جائے گی. جو ان کی جینوئن ڈیمانڈ تھی، جسے میں نے کہا کہ الیکٹرسٹی چلے عوام خوشحال ہے، لیکن ہم جیسے لوگ جب اس کو سوچتے ہیں تو ہم اس کو ریاست کے یا ملک کے مفاد میں نہیں سمجھتے کہ اگر آپ نے کرنا تھا تو 300 یونٹ تک کر لے. لیکن ان کو پھر یہ بڑھاوا ملتا گیا کہ اب ہم جو بھی کرتے جائیں گے وہ اپروو ہوتا جائے گا. تو اب جس طرح ان کی صرف اس ٹائم میرا خیال، میں نے آپ کو بتایا نا 35 میں سے 32 ڈیمانڈیں مانی گئی ہیں. تو یہ جو ڈیمانڈ ہے، اور یہ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آج آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر یا گورنمنٹ سائن کرے کہ 12 سے، اس کی ایک پیچھے ایک آئینی ترامیم لانی پڑیں گی، ایک پورا کانسٹیٹیوشنل اس کی امینڈمنٹس ہوں گی. تو اس کو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کس طرح سمجھ رہا ہے وہ اس میں کہ ان کے ساتھ ایک نو ڈاؤٹ وہ کراؤڈ پولرز ہیں، ان کے ساتھ عوام ہے. کیونکہ دیکھیے عوام تو صرف آزاد کشمیر میں نہیں، پورے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے فرسٹریشن کا شکار ہے، وہ نکل آتی ہے. تو اور ہمیشہ سے پاکستان کی ایک اچھی بات یہ رہی ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے نا ایک بلوڈ چائلڈ کی طرح آزاد کشمیر کو پروٹیکٹ کیا ہے. کیونکہ ہمیشہ ہمارے آزاد کشمیر، اگر آپ جموں کشمیر سے موازنہ کریں تو سری نگر میں جا کے آپ اتنی فریلی نہیں گھوم سکتے جس طرح آپ مظفر آباد یا میرپور میں. تو آزاد کشمیر اور پاکستان کا تعلق بڑا اسٹرانگ ہے، اور اس کی وجہ سے جب ایسی موومنٹس آئی بھی ہیں تو پاکستان گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اس کو آپ پیار سے ریزالو کریں، ڈائلاگ سے ریزالو کریں. لیکن انفارچونیٹلی مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ سچویشن اسکلیٹ نہ کرے، اور وہی والی بات آپ کی کہ پھر اگین اس میں جو ہمارے دشمن ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو آئی ہوپ کہ سم سینس پریویل اور یہ ڈائلاگ کی طرف آئیں اور ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ جو آپ کا مطالبہ ہے اس کی براڈر فریم ورک کیا ہے، اس کا انٹرنیشنل سینیریو میں کیا اسپیکٹ ہے. میں نے آپ کو اس سے کہا نا کہ ہم اپنا یو این کا کیس لوز کرتے ہیں، یہ اتنی سی آبادی، اتنی سی ووٹ دینے کی اس کی. ٹھیک ہے، لیکن وہ اس بات سمجھ آ گئی. لیکن یہ جو کلعدم قرار دینے والا کانسیپٹ ہے پاکستان میں ان جنرل کبھی کامیاب نہیں رہا. ایسا ہی ہے. نیشنل عوامی پارٹی کو انہوں نے کیا، انہوں نے اے این پی بنا کے انہوں نے اپنے معاملات چلا لیے. ایم کیو ایم کو کیا تو ایم کیو ایم پی بن گئی. ٹھیک ہے، اس نے قلعدم قرار دینا از ناٹ این آپشن، شوڈ نیور بی این آپشن. اچانک ایسا کیا ہوگا کہ ایک دن صبح اٹھ کر انہوں نے کہا جی دیکھیے، اور پلس عوامی ایکشن کمیٹی از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں. ان کو یہ دعوت بھی دی گئی کہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی اتنی فالوئنگ ہے تو آپ الیکشنز میں آ جائیں. لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہمارا اے پولیٹیکل سٹانس ہے، ہم ریفارمز چاہتے ہیں اور ہم چلے جائیں گے. تو اگین میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ہیسلی ڈیسیجن ہے، اور آزاد کشمیر گورنمنٹ نے راتوں رات کل یہ کیا ہے اور جو ہے انہوں نے ان کو یہ کالعدم قرار دیا. تو یہ مسئلے کو اس کو فیول کرنے کے متبادل ہے، مترادف ہے. آپ کو اس کا حل نکالنا چاہیے. ابھی وہاں پہ موبائل سگنلز بند ہوئے ہوئے ہیں اس ٹائم وہاں. اچھا، اب اس میں آپ ایک اور چیز دیکھیں، آزاد کشمیر کی 40% پاپولیشن ڈائسپورا ہے. آپ کے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی، آپ ایک چھوٹے مسئلے کو جس کو آپ آرام سے ایزیلی ٹیکل کر سکتے ہیں، اب اس کو انٹرنیشنل ہائپ ملنا شروع ہو جائے گی. جب وہاں انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے لوگ یا امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا اپنے پیاروں سے، گھر والوں سے رابطہ نہیں ہوگا تو وہ ظاہری بات ہے فرسٹریشن کا شکار ہوگا. اور اس کے بعد آزاد کشمیر کی بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ فری لانسرز ہیں. ایگزیکٹلی، وہ کام کرتے ہیں ای کامرس کا. تو اگر وہ بند ہو جاتا ہے تو وہ اس کا بھی ایک ڈائیورس ایفیکٹ بھی آئے گا. آزاد کشمیر گورنمنٹ اگین اس کو بڑا مس ہینڈل کر رہی ہے. اس کو ان کو ٹیکنیکلی نیگوشیٹ کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے. عوامی ایکشن کمیٹی کا بھی کام ہے، کیونکہ وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کل بھی ایک میسج دیا شوکت نواز میر صاحب نے آرمی چیف صاحب کے نام کے چیف آف ڈیفینس فورسز کے نام، کہ ہم جو ہے ہم پرو پاکستانی ہیں، ہمارا کوئی کسی ادارے سے تکرار نہیں ہے، ہم ایک حل چاہتے ہیں مسئلے کا. تو اس کا مطلب ہے دے آر ولنگ ٹو نیگوشیٹ.
اب دیکھیں جو ریاست ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ بڑا پن کرتی ہے. ریاست کو چاہیے کہ وہ ان کی ڈیمانڈس کو سنے اور اسی طرح نیگوشیٹ کرے جیسے میں آپ بات کر رہے ہیں, اور اس کو مزید بڑھنے نہ دے. لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے وہ اس ٹائم اس کو مس ہینڈل کر رہی ہے. تو آئی ہوپ کہ ایسی سچویشن نہ ہو, کیونکہ اس میں پھر سب کا نقصان ہوتا ہے. آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے افغانستان میں, سوری یہ آزاد کشمیر میں بالکل ایک بہت بڑا رول ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دے آر فائٹنگ وارز آن ملٹیپل فرنٹس, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اتنا جو ڈراسٹک ایکشن لیا گیا ہے ایکشن کمیٹی کے اگینسٹ, وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ ایک میسج بھی دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے اٹس گوئنگ تھرو اے ٹف ٹائم, اگر کوئی بھی ود ان پاکستان کوئی تحریک اٹھنے کی کوشش کرتے تو ہم لوگوں نے اس کو کچلنا ہے. دیکھیے الٹیمیٹلی تو پھر ریاست کیا کرے گی اگر آپ کو نیگوسیشنز کی دعوت دیے جا رہے ہیں اور آپ نہیں سن رہے, تو الٹیمیٹلی ریاست کو تو اپنی ریٹ قائم کرنی ہے نا. اور جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی, میں آپ کو اس میں بڑی اچھی ایک مثال دوں اور اپنا پرسنل ایکسپیرینس. آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ پاکستان کی ملٹری میں سب سے زیادہ ریکروٹمنٹ اگر ریشو وائز ہوتی ہے نا وہ آزاد کشمیر سے ہوتی ہے. تو پاکستان اور آزاد کشمیر کے جو اب میں اپنے گاؤں کی اگر آپ کو مثال دوں تو میرا خیال سے آئی کین کاؤنٹ 100 آف سولجرز ہو ہیو سروڈ ان, اور یعنی جو لوور رینکس ہیں وہ ان کی تو نمبر ہی نہیں ہے. تو پاکستان کی آزاد کشمیر کے ساتھ اس طرح کا ایشو نہیں ہے کوئی کہ اگر جو باقی پروونسز میں دیکھا جائے ہمارا ایک ملٹری اٹیچمنٹ ہے ہمارے علاقے کا, اور یہ اکراس آزاد کشمیر ہے نیلم سے لے کے بمبر تک. تو وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اسی لیے شاید ایک نرم گوشہ رکھا ہے آزاد کشمیر کے عوام کی طرف. لیکن آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے, کیونکہ ریاست الٹیمیٹلی کیا کرے گی, نیگوسیشنز کرے گی. اگر 2-3 دفعہ وہ فیل ہوں گے, اور جیسے ہمیں انٹرنیشنل چیلنجز دیکھیں, ہم اس ٹائم ایک گلوبل میڈیشن کر رہے ہیں, ہم چائنا کے ساتھ نیگوسیشنز کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کی, ہم انڈیا کو ٹیکل کر رہے ہیں. تو کیا ہمارے اندر جو ایسی تحریکیں اٹھیں گی پھر ان کو ہم کیسے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں. تو نیگوسیشنز, لیکن میں ایک ریکویسٹ ہی یہ کروں گا کہ نیگوسیشنز کو مزید ایمپلیفائی کیا جائے, اور اس میں مزید جو ہے وہ کوئی روم نکالی جائے. یہ جو آپریشن یا یہ ہوتا ہے یہ لاسٹ ریزورٹ ہے, اور اللہ کرے, کیونکہ دیکھیں اس میں جو ڈیمیج ہے وہ بھی پاکستان کی ہوگی اور کرنے والے بھی پاکستانی ہیں. تو یہ کوئی اچھا میسج نہیں جاتا گلوبلی. رائٹ, الیکشنز اناؤنس ہو گئے ہیں کشمیر کے. جی بالکل, ادھر بھی. اور اگلے مہینے انشاءاللہ الیکشن ہے. ایک لیمن کا سوال ہے, کس کی ویو چل رہی ہے, کیا لگ رہا ہے کون جیتے گا الیکشن؟ اچھا, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ایک چیز یہ آج سے نہیں ہے, یہ ہے کہ ہمیشہ فیڈرل کی طرف دیکھتے ہیں. سو یہ ہسٹری رہی ہے. آپ جتنی بھی آزاد کشمیر کی گورنمنٹس ہیں اور جی بی کی گورنمنٹس ہیں, کہ جس کی فیڈرل میں گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی وہاں پہ بھی گورنمنٹ ہوتی ہے. تو ابھی تو ویو یہی ہے کہ پی ایم ایل این کی آزاد کشمیر میں پوزیشن, مجھے ایز اے پرسنلی, یعنی میں کسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی ویو ہے وہاں پہ. اچھا, جی بی میں تھوڑا سا کنٹراسٹ ہے. جی بی میں پیپلز پارٹی بھی اسٹرانگ ہے کیونکہ بلاول صاحب نے تھوڑی کیمپین کی, ابھی بھی وہ وہاں موجود ہیں. تو اور وہاں پہ آئی پی پی بھی ایک آ گئی ہے پارٹی, اور اس کے پاس اچھا, اور سوری, اس ہمارے علاقوں میں ایک اور چیز ہے الیکٹیبلس. ہمارا ووٹ آج بھی الیکٹیبلس کا, برادری کا ووٹ ہے, جہاں راجا کا ووٹ ہے, جٹ کا ووٹ ہے, تو وہ بھی الیکٹیبلس کس پارٹی میں جاتے ہیں تو ان کو ووٹ پڑتا ہے. تو ویو یوں چلتی ہے. تو ابھی یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں لوگ شامل ہونا شروع ہو گئے, تو اس سے نظر آتا ہے کہ آزاد کشمیر کی اگلی گورنمنٹ بھی نہیں کی ہوگی. لیکن بلاول صاحب ہیز بین ویری ایکٹیو ان جی بی, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کشمیر میں بھی پورا زور لگائیں گے. زور ابھی کرنٹ گورنمنٹ ان کی ہے. نہیں, کرنٹ گورنمنٹ تو ہے, لیکن وہ جس طرح آپ نے بتایا کہ دیکھیں کرنٹ گورنمنٹ کی اگر بات کریں, وہ تو دیکھیں جس طریقے سے بنائی گئی ان کو, زرداری صاحب نے اپنی گیم کھیلی, ٹھیک ہے, پالیٹکس. پیپلز پارٹی کے بارے میں اگر ہم پرٹیکولرلی بات کریں کشمیر میں, تو زرداری صاحب کو جس زاویے سے دیکھا جاتا ہے, اب جی بی میں تو نظر آ رہا ہے کہ اس زاویے سے بلاول بھٹو کو نہیں دیکھا جاتا. کشمیر میں بھی اسی طرح ہے. اچھا, کشمیر میں بھی پیپلز پارٹی کا ایک پراپر ووٹ بینک ہے, اچھے الیکٹیبلز ہیں جو کہ ٹوٹے نہیں ہیں. اچھا, یہ بڑی سرپرائزنگ ہے. ایک ویو آئی جب پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کی, تو پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ پی ٹی آئی میں گئے, لیکن اب وہ واپس آ گئے. جس طرح اگر آپ میرپور کی بات کریں تو بیرسٹر سلطان محمود صاحب کا ایک گروپ تھا, بڑا اسٹرانگ گروپ تھا, وہ پی ٹی آئی میں گئے, اب وہ واپس پیپلز پارٹی, آلدو انہوں نے آفیشلی اناؤنس نہیں کیا, لیکن ان کے بیٹے ادھر منسٹری لے رہے ہیں اس کے ساتھ ہیں. سو پیپلز پارٹی کا بھی نو ڈاؤٹ ایک پراپر ووٹ بینک ہے. اور اگر بلاول صاحب جس طرح محنت جی بی میں کر رہے ہیں, وہ جب آزاد کشمیر, اینڈ آئی ایم شیور وہ ضرور کریں گے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی جو پارٹی ہے اس پہ ایک ٹیبو جو ہے کہ سندھ کی پارٹی بن گئی ہے, اس سے وہ نکلیں اور اس کو ایک نیشنل پارٹی بنائیں. تو ان کے پاس ایک گولڈن چانس ہے کہ وہ جی بی اور آزاد کشمیر کے الیکشنز کو سیکیور کریں. اگر نہیں بھی وننگ پوزیشن میں آتے تو ایٹ لیسٹ سیکنڈ تو وہ لوگ کلیئرلی ہوں گے. اور جی بی میں تو یو نیور نو, کیا پتا وہ گورنمنٹ
فارمیشن کی پوزیشن میں ہوں. اور پاکستان تحریک انصاف کا کیا سپورٹ؟ پاکستان تحریک انصاف تو اس ٹائم وہ تتر بتر کا شکار ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح جی بی میں ہوا ہے کہ ان کو پارٹی سمبل ایلوکیٹ ہوئے ہیں. آزاد کشمیر میں بھی یہی سچویشن رہے گی, آلدو ان کی لیڈرشپ موجود ہے, ابھی 2-4 MLAs بھی ہیں ان کے جو نہیں ٹوٹے, تو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کو پارٹی سمبل, جو کہ اگین میں تو چاہتا ہوں کہ ساری پارٹیز کو موقع ملے, عوام کو سلیکٹ کرنے. ود ان پارٹی ان کی کرائسس چل رہے ہیں, تو کشمیر میں بھی اسی طرح سچویشن. اچھا, کشمیر میں بھی ایسا ہے. کشمیر میں ایسا ہوا کہ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے جب ان کی پارٹی جیتی تو ہم سب کو یہ لگتا تھا کہ بیرسٹر سلطان جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے, ان کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا, بٹ اچانک سے انہوں نے عبدالقیوم نیازی صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا. خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ ایک ٹریک ریکارڈ ہے. اچھا, اور عبدالقیوم نیازی صاحب کو اتنے پارٹی میں کوئی اس وقت سینئر نہیں تھے. اچھا, اچانک کیا ہوتا ہے جب ان کو پھر سردار تنویر الیاس صاحب سے قربت جاگتی ہے تو ان کا نام اناؤنس کر دیا جاتا ہے اور قیوم نیازی صاحب کو ہٹا دیا جاتا ہے. قیوم نیازی صاحب سرپرائزنگلی بڑے ایک لائلسٹ رہے, پھر انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کو چھوڑا نہیں. حالانکہ اکثر ہوتا ہے کہ اگر آپ کو وزیر اعظم سے ہٹایا جائے تو آپ ریبیلیس ہو جاتے ہو اور آپ چھوڑ دیتے ہو. پھر جب پارٹی پہ برا وقت آیا اور یہ نو کانفیڈنس ہوا اور ایک آل پارٹیز نے مل کے انوار الحق صاحب کو پرائم منسٹر بنایا جو کہ میرے حلقے سے ہے, تو انہوں نے قیوم نیازی صاحب اور باقی پیپلز PTI ختم ہوگی تو قیوم نیازی صاحب کھڑے رہے پارٹی کے ساتھ اور عمران خان صاحب نے ان کو وہاں کا پریزیڈنٹ بنا دیا, جو کہ آج بھی ہیں وہ. سو ایسے 2-4 لوگ ابھی بھی پارٹی کے ساتھ ہیں. خواجہ فاروق صاحب ہیں مظفر آباد سے, وہ ایک اچھے پارٹی کے لائلسٹ رہ چکے ہیں, وہ ساتھ ہیں. تو ایسے لوگ ہیں, آئی ہوپ ان کو بھی اسپیس ملے اور وہ بھی لڑیں. اسپیس تو PTI کو خود بنانی پڑے گی. لڑ جھگڑ کے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کا حال ہوگا. جی آپ دیکھیں جتنا مرضی آپ کسی کی ویو چلا لیں, اگر ود ان پارٹی آپ کا کرائسس ہے, ود ان پارٹی آپ کی جو ہے نا وہ ایشوز چل رہے ہیں, تو خان صاحب کے نام پہ کتنا ہی کوئی ووٹ دے دے گا, اسپیشلی ان ایریاز میں. آئی ہوپ یہ سینس PTI میں آ جائے, نہ صرف GB اب آزاد کشمیری فیڈرل. دیکھیں آپ کس سے لڑ رہے ہیں, میں دیکھیں ہماری آج پوڈ کاسٹ کا شروع ہوا تھا, میں نے آپ کو کہا تھا پاکستان افغانستان کے کانٹیکسٹ میں ڈائلاگ کرنا چاہیے, تو آپ اپنے ملک میں ڈائلاگ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کی ایگو دیکھیں, ہر پارٹی کے ساتھ اچھا ہوا اور برا ہوا ہے. پیپلز پارٹی بھی 70s کو اگر اٹھا لیں تو وہ بھی وکٹم رہے. ہم اپنے بڑوں سے جب سنتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہوا, PMLN کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا جس طرح ہوا وہ ہمیں بھی پتہ ہے, 2 دفعہ ہوا. تو PTI کے بھی گریوینسز ہوں گے, لیکن دیکھیں آپ ملک سے بڑے نہیں ہیں. آپ سب کو اینڈ پہ سب کو ریزورٹ کرنا پڑتا ہے, ڈائلاگ کی طرف آنا پڑتا ہے. تو ہم نے ایجیٹیشن کر کے دیکھ لی, PTI نے ایجیٹیشن کر کے دیکھ لی. آئی ہوپ بیرسٹر گوہر جیسے جو اچھے فہم والے لوگ ہیں ان میں یہ بات آئے, اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں, اور اس میں دیکھیں اسپیس سب کو ملے گی, لیکن ملک سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو اس سے اچھا نوٹ نہیں ہو سکتا ختم کرنے کے لیے, ملک سے بڑا کوئی نہیں ہے. آئی ہوپ کہ ملک بھی بہتری کی طرف جائے, ہمارے ڈائلاگس بھی شروع ہوں ہمارے ریجنل جو ہے وہ نیبرس کے ساتھ اور ود ان پاکستان ایز ویل. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ پوڈ کاسٹ آپ کا دیکھ کے لوگوں کے جو ابہام تھا ذہن میں کہ کیا ایشوز ہیں تو وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے. اینڈ تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے. اٹ واز اے پلیجر ہوسٹنگ یو, اٹ واز این امیزنگ پوڈ کاسٹ, اور انشاءاللہ جب سچویشن ڈیولپ کرے گی تو پھر آپ کو انشاءاللہ بولیں گے. تھینک یو فار ہیونگ می. اور وہی جیسے میں نے شروع میں کیا تھا اور میں نے اینڈ پہ آپ نے خود ہی بلکہ وہ کنکلوڈ کر دیا ہے کہ چاہے وہ نیشنل لیول ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل ہے, ریجنل ہے, always dialogue is the only solution. تو اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ آپ کا, اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. Thank you so much. Thank you.